اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 21 میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک بڑا ہی جامع جملہ فرماتے ہیں کہ انسان اس کو الفاظ کو حفظ کرے اور عربی میں ہی حفظ کرے اور ورد زبان بنائے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَكُمْ، ہدف منزل مقصود تمہارے سامنے ہے۔ وَإِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاءَ يَحْدُوكُمْ یتحدوکم، تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری موت ہے۔ سامنے منزل مقصود ہے، پیچھے پیچھے تمہاری موت ہے جو تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ تحدوکم یہ لفظ حدی سے ہے، یہ جو ہوتے تھے نا قافلہ ساربان، یہ ایک خاص آہنگ میں بولا کرتے تھے، پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے اور اونٹ پھر قطار آگے کو چلا کرتے تھے۔ تو وہ جب ایک آہنگ میں ہوتے تھے نا، ایک خاص آواز میں ہوتے تھے، تو وہ جو سارے اونٹ ہوتے تھے تو اس آواز کی ترنم میں مست آگے چلتے ہی چلے جاتے تھے کتنے ہی میل۔ تو یہ موت بھی ایک آہنگ دے رہی ہے اور تم آگے چلتے چلے جا رہے ہو۔ وَإِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَ، تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری موت ہے۔ تحدوکم، کہ جو تمہیں ساربان کی طرح آگے کو چلا رہی ہے۔ تو کیا کرو؟ تو اگر آپ نے سفر اختیار کرنا ہے، ساربان سفر پہ لے جانا چاہتا ہے، اگر تم اتنا بوجھ زیادہ اٹھا لو گے تو چل نہیں پاؤ گے اس قافلے کے ساتھ، گناہوں کا بوجھ ہوگا، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو جب آپ سفر کے لیے جانا چاہتے ہو تو مسافر کو سفر مناسب اٹھانا چاہیے۔ تخففوا تلحقوا، یہ بڑا، اگر یہ سارا جملہ نہیں یاد کرتے یہ جملہ ضرور یاد کریں۔ تخففوا تلحقوا، ہلکے پھلکے ہو جاؤ تاکہ ان تک پہنچ جاؤ جو ساتھ اس قافلے کے آگے ساتھ جا رہے ہیں، پہلے پیچھے رہ جاؤ۔ تخففوا، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، یعنی کیا؟ یعنی مراد ہے کہ اپنے اوپر یہ گناہوں کا بوجھ، اضافی مشکلات جو تم نے کھڑی کی ہوئی ہیں، ہر جگہ کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، پورے کر نہیں سکتے ہو، تخففوا، اس کو اپنے اوپر بوجھ کم کرو۔ کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو جا کے ادا کرو، کسی کو ناراض کیا ہے تو جا کے اس کو راضی کر لو۔ بعد میں جی وہ اولاد راضی کرتی پھرے گی تو پھر آپ کے لیے مجالس کرائے گی، تو قبر میں پتہ نہیں آپ کس حال میں ہوں گے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ کیوں کسی کے انتظار میں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے؟ خود اپنے لیے کچھ کرو، ابھی سے یہ زندگی کے اندر موجود ہو، بدن سالم ہے، توبہ سنی جا رہی ہے، آواز سنی جا رہی ہے، اپنے اوقات سے تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم، وہ جو اگلے والے چلے گئے ہیں نا، ان کو انتظار میں رکھا گیا ہے کہ پچھلے والے آ جائیں۔ یہ جو آپ کی دنیا سے چلے گئے ہیں نا حضرات، وہ اگلے والوں کو انتظار میں رکھا گیا ہے، پچھلوں والوں کے انتظار میں، کہ وہ بھی پہنچ جائیں۔ جب یہ سارے پہنچ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ وارد ہوں گے پیغمبر اکرم کے سامنے اور انشاءاللہ شفاعت کریں گے۔ تو ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں نماز میں بھی کہ خدایا شفاعت حسین اور اصحاب حسین ہمیں عنایت فرما، کہ جنہوں نے محجت قلب کا مطلب ہوتا ہے جو دل کا وہ خون جس سے حیات قلب ہوتی ہے، انہوں نے اپنے بدنوں کو ایسے اسلام کے اوپر لٹا دیا کہ وہ جو قلب کا وہ حیات والا خون بھی تھا وہ بھی اسلام کی راہ پر قربان کر دیا۔ تو انہوں نے جس طریقے سے زندگی اختیار کی، وہ زندگی اختیار کرنا جو حسین اور اصحاب حسین کی زندگی ہے، کہ جو ہر قسم کی غل اور غش سے پاک زندگی ہے، اس کو اختیار کرنا۔ اور یہ نہ کہیں کہ امام تو معصوم تھے،
امام معصوم تھے، یہ جو باقی اصحاب حسین تھے وہ سارے معصوم تو نہیں تھے نا، تو ہم ان کی زندگی نہیں اختیار کر سکتے، کر کے دکھایا ہے انہوں نے، تو ہم نے وہ زندگی اختیار کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہی راستہ فوز ہے۔ اور انہی کے لیے بھی کے متعلق کہا کہ خدایا ہمیں ان کے ساتھ ملحق فرما کہ وہ فوز عظیم تک ہے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں بھی اس فوز عظیم تک پہنچائے، لیکن فوز عظیم حاصل کرنے کے لیے، فوز یعنی کامیابی، تو وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ گھر بیٹھے نہیں آتی ہے، وہ جو ہے نا وہ خالی خولی باتوں سے نہیں آتی ہے، وہ عمل کرنا پڑتا ہے، حق بات کے اوپر کھڑا ہونا ہوتا ہے، ولو تمہارے خلاف ہی کیوں نہیں جاتی ہے، باطل کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، خواہ اس سے بہت بڑا نقصان ہی تمہیں کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ تو یہ چیزیں کہنے میں بڑی آسان ہوتی ہیں، جب عملی زندگی میں آتی ہیں تو بڑے بڑے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مہم یہ ہے کہ آپ خود اپنی زندگی کو کتنا گناہوں سے ہلکا بناتے ہیں، تخففوا تلحقوا، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرو تاکہ ان اچھوں کے ساتھ جا کر، ان کے کافروں کے ساتھ جا کر ملحق ہو سکو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔